ایم اے فائنل کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے ذوق کی قصیدہ نگاری کے محاسن پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج ذوق کے قصیدے کو مجھے پڑھانا ہے جو آپ کے نصاب میں داخل ہے۔ اس کا مطلع ہے: زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ قصیدے کی تشبیب ذوق نے نشاطیہ تحریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واہ، مرحبا، کیا کہنا، سبحان اللہ، خوشی کا اگر کیجئے اسے تحریر۔ کہتے ہیں اگر خوشی کو تحریر کیجئے تو اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ کہتا ہے قلم کی کل کل کی آواز سے، کر کر کی آواز کے بجائے موسیقی کی آواز جو ہے وہ قلم سے برآمد ہونے لگے۔ اگر آپ جو ہے وہ خوشی کے موضوعات، مسرت کے موضوعات جو ہے وہ تحریر کریں۔ زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو، نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم و زیر۔ کہتا ہے اور اگر تحریر کے بجائے ذکر کیجئے، زباں سے خوشی کا بیان کرنے لگیے، تو کہتا ہے سانس کے تاروں سے ایسی آواز پیدا ہو جو طبلے کی، ڈھولک کی یا موسیقی کے انسٹرومنٹس کی آواز سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہو۔ بم و زیر ویسے ڈھولک کی آواز کو کہتے ہیں کہ ڈھولک کے دائیں اور بائیں حصے سے جو آواز نکلتی ہے اس سے زیادہ اچھی آواز سانسوں کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ سے جو ہے وہ پیدا ہو۔ ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، کلید قفل دل تنگ و خاطر دلگیر۔ کہتا ہے اس خوشی کا اس دنیا میں اتنا جوش ہے، انبساط و شادمانی کا، فرحت کا اس قدر اس دنیا میں جوش ہے کہ تنگ دل کو کھولنے کے لیے، تنگ دل کے تالے کو کھولنے کے لیے چابی کا کام کرے۔ وہ خاطر دلگیر اور مغموم دل کو جو ہے وہ خوش کرنے کا، اس کا خیال کرنے کا سبب بن جائے۔ کرے ہے واہ لب غنچہ در ہزار سخن، چمن میں موج تکلم کی کھول کر زنجیر۔ کہتا ہے غنچہ بھی اپنے ہونٹوں کو کھول رہا ہے، اور اپنے ہونٹوں کو کھول کے غنچہ بھی ہزاروں گفتگو کے دروازے وا کر رہا ہے۔ چمن میں موج تکلم کی کھول کر زنجیر۔ کہتا باغ میں گفتگو، اس کی گفتگو پر جو زنجیر لگی ہوئی تھی اس زنجیر کو کھول کے یہ ہزاروں طرح کی جو ہے وہ گفتگو کے، ہزاروں طرح کے کلام کے دروازے وا کر رہا ہے۔ کچھ انبساط ہوائے چمن سے دور نہیں، جو واہ ہو غنچۂ منقار بلبل تصویر۔ کہتا ہے باغ چمن کی جو خوشی بھری ہوا ہے، باغ چمن کی ہوا میں بھی جو ہے وہ اتنی خوشی بھری ہوئی ہے کہ اس خوشی سے لبریز ہوا سے یہ بات بعید نہیں ہے، یہ بات دور نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اس ہوا کے اثر سے بلبل تصویر، جو بلبل کی تصویر ہے اور اس تصویر کی جو چونچ ہے، اس چونچ کا غنچہ بھی جو ہے وہ کھلنے لگے اور کھلنے لگے۔ یعنی بلبل جو ہے وہ جو تصویر کی بلبل ہے، اصلی بلبل نہیں ہے، واقعی بلبل نہیں ہے، وہ بھی چہکنا شروع کر دے اپنے چونچ کو کھول کے۔
قفس میں بیضے کے بھی شوق نغمہ سنجی سے، عجب نہیں کہ ہو مرغ چمن بلند صفیر۔ قفس، بیضہ انڈا، قفس پنجرہ۔ کہتا ہے قفس میں بیضے کے یعنی انڈے روپی پنجرے میں پرندہ، اس لیے کہ بہت سے پرندے جو ہے وہ انڈوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت علی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم آپ کا مسجد میں اور ایک جو ہے وہ مسجد کے باہر، اور کسی نے سوال کر لیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ کن جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کن کے کون سے بچے جو ہے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے ایک ہی جملے میں اس کا جواب دیا تھا، یہ کہا تھا کہ جن پرندوں کے جن جانوروں کے کان دکھائی دیتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں، اور جن کے کان نہیں دکھائی دیتے وہ انڈا دیتے ہیں۔ تو اب یہ انڈا بھی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شکم ہے جس میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب وہ اس شکم کو قفس اور پنجرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے انڈے کے پنجرے میں مرغ چمن بلبل، کہتا ہے اس خوشی کے موسم میں انڈے کے پنجرے میں بلبل کا بچہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق نغمہ سنجی سے اسے بھی جو ہے وہ چہکنے کا چہچہانے کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ وہیں سے جو ہے وہ چہکنا شروع کر دے، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر دے اور سیٹی بجانے لگے اور چہکنا شروع کر دے۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی الگ سے تحریر کر دیے ہیں۔ اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، باد بہاری موسم بہار کی ہوا، کہتا ہے موسم بہار کی ہوا کے اثر سے لہلہانے میں ہلنے میں، کون؟ موج نقش حسیر، حسیر کہتے ہیں چٹائی کو، نقش کہتے ہیں تصویر، کسی چیز کی تصویر کو ابھار کے کھود کے لکڑی پہ یا پتھر پہ یا زمین پہ بنانا اسے نقش کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے موج نقش حسیر، کہتا ہے چٹائی کی تصویر کی جو موجیں ہیں وہ بھی لہلہانے میں کیا ہوں؟ زمیں پہ ہمسر سنبل، کہتا ہے سنبل کی بیلوں کی طرح وہ بھی جو ہے وہ لہلہانے لگیں اور ان کا مقابلہ کرنے لگیں۔ نکل کے سنگ سے گر ہو شرارہ تخم فشاں، کہتا اگر پتھر سے نکل کے چنگاری تخم فشاں ہو جائے، تخم بیج کو کہتے ہیں، تخم فشاں یعنی بیج چھڑکنا، بیج بونا، تو کہتا اگر چنگاریاں بھی جو ہے وہ پتھر سے نکل کے جو ہے وہ بیج کی طرح زمین میں جو ہے وہ بوئی جانے کا جو ہے وہ راستہ پیدا ہو جائے اور چھڑکی جانے لگیں زمین پر، تو کیا ہو؟ تو سبز فیض ہوا سے ہو وہ برنگ شعیر، تو کہتا ہے یہ سرخ چنگاریاں شرارے کی یہ ہری ہو جائیں، بجائے جو ہے وہ سرخ ہونے کے یا جو ہے وہ گیروا رنگ ہونے کے ان کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہو جائے۔ کس کی مہربانی سے؟ ہوا کی مہربانی سے، بجائے یہ لال ہونے کے ہری ہو جائیں۔ کس طرح کی ہری ہو جائیں؟ برنگ شعیر، جیسے جو ہرا ہوتا ہے کہ وہ سوکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی سبزی جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، ہراپن رخصت نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتا اگر یہ شرارہ پتھر سے نکل کے تخم فشاں ہو جائے
تو یہ بھی جو ہے وہ ہوا کی مہربانی سے ہرا ہو جائے گا، جیسے جو ہے وہ جو ہرا ہوتا ہے۔ زمیں پر گرتے ہی لے آئے دانا برگو ثمر، جو ٹوٹے ہاتھ سے زاہد کے سجائے تصویر۔ سجا کہتے ہیں تسبیح کو، مالا کو، ہے نا۔ تصویر کے معنی ہوتے ہیں مکر، دھوکہ، فریب، چیٹنگ۔ کہتا اگر زاہد کے ہاتھ سے مکر و فریب کی تسبیح گر کے ٹوٹ جائے اور اس کے دانے جو ہے وہ ٹوٹ کے زمین پر گریں، تو کیا ہو؟ اس ہوا کی مہربانی سے ان دانوں میں برگ و ثمر آ جائے۔ زمین پر گرتے ہی لے آئے دانا برگ و ثمر، کہتا دانا جب جو ہے وہ زمین پر گرے تو اس میں سے کوپلیں پھوٹنے لگیں اور جو ہے وہ پھل پیدا ہونے لگے۔ برگ کہتے ہیں پتوں کو اور ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ وہ کہتا زمین پر گرتے ہی، کہتے جیسے ہی یہ دانا زمین پر گرے، سجائے تصویر، مکر و ریا کی مالا کا دانا جیسے ہی زمین پر گرے، ویسے ہی وہ اپنے پھل پھول جو ہے وہ دکھانے لگے۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ دنیا میں جو خوشی کی لہر چل رہی ہے، جو خوشی بھری ہوائیں جو ہے وہ موسم بہار کی چل رہی ہیں، ان کے اثر سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ہوا پر دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، کہ جیسے جائے کوئی پیل مست بے زنجیر۔ پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، پیل مست، مست ہاتھی۔ ہاتھی کی چال جو ہے وہ بڑی مستانہ ہوتی ہے، بڑی شعراء نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس سے تشبیہ دے رہا ہے بادلوں کو، بادلوں کے چلنے کو۔ کہتا ہوا پہ دوڑتا ہے، کہتا ہوا کے کندھے پہ کالا بادل دوڑ رہا ہے، اس طرح دوڑ رہا ہے جیسے کوئی مست ہاتھی بنا زنجیر کے جو ہے وہ جنگل میں جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ نہ خار دشت تھی نرمی میں خواب مخمل ہے، ہر ایک تارے رگے سنگ بھی ہے تارے حریر۔ کہتا صرف جنگل کا کانٹا ہی نرمی میں مخملی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر ایک تارے رگے سنگ، پتھر کے ریشوں کے ہر تار کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی تارے حریر کی طرح ہے۔ تارے حریر ریشمی تاروں کی طرح، ریشم کے تاروں کی طرح وہ بھی بہت ملائم اور سافٹ اور نرم ہو رہا ہے۔ کون؟ پتھر کے ریشوں کا جو تار ہے، پتھر میں ریشے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ کہتا ہے شاعر تصور کر رہا ہے کہ ان ریشوں کا بھی جو ہے وہ تار اگر آپ نکال لیں تو وہ تار بھی جو ہے وہ اتنا ہی نرم اور ملائم ہوگا جتنا جو ہے وہ ریشمی تار ہے۔ یہ سب ہوا کی مہربانی کا اثر ہے۔ ہوا میں ہے یہ طراوت کہ دودھ گلخن بھی برستا اٹھے ہے آتش سے مثل ابر مطیر۔ ابر مطیر اس بادل کو کہتے ہیں، ابر مانے بادل ہوتا ہے، مطیر مانے برسنے والا۔ ابر مطیر برسنے والا بادل۔ کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو برستے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برستے نہیں ہیں۔ ہندی کا ایک مصرع ہے کہ بھورا بادل جی ڈرواوے، کالا بادل پانی لاوے۔ تو ہندی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھورا بادل تو خالی جو ہے وہ دل کو دہلاتا ہے اور برستا رستا نہیں ہے، اور کالا بادل جو ہوتا ہے وہ برستا ہے۔ تو ابر مطیر یوں سمجھ لیجئے کالا بادل جو برسنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہوا میں ہے یہ طراوت کہ دودھ گلخن بھی، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، دودھ گلخن انگیٹھی کا دھواں۔ کہتا ہوا میں اتنی نمی ہے، طراوت مانے نمی،
مائسچر جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہتا ہوا میں اتنا مائسچر ہے، نمی ہے کہ انگیٹھی کا دھواں بھی انگیٹھی سے جب اٹھتا ہے تو ویسے اٹھتا ہے جیسے ابر مطیر۔ یہاں بھی دودھ گلخن کو جو ہے وہ تشبیہ دی ہے ابر مطیر سے، کہ انگیٹھی سے اٹھتا ہوا دھواں اس طرح جو ہے وہ چل رہا ہے جیسے برستا ہوا بادل چلتا ہے، وہ سب پانی گر رہا ہے۔ یہ آیا جوش میں باران رحمت باری، کہ سنگ سنگ میں سنگ یدا کی ہے تاثیر۔ کہتا ہے اللہ کی رحمت کا جوش، اللہ کی رحمت اتنے جوش میں آئی ہوئی ہے کہ ایک ایک پتھر میں سنگ یدا کا اثر موجود ہے۔ سنگ یدا برف جیسا ٹھنڈا پتھر، مراد اولا، وہ برف کے ٹکڑے جو آسمان سے کبھی کبھی جو ہے وہ برستے ہیں نا۔ تو کہتا ہے کہ رحمت باری اتنا جوش میں آیا ہوا ہے کہ ہر پتھر اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے جتنا اولا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش۔ کہتا ہر ایک کانٹا جو ہے وہ پھول کی طرح ہو رہا ہے، اور ہر پھول جو ہے وہ عیش کے ایک جام کی طرح ہو رہا ہے، عیش کے ایک پیالے کی طرح ہو رہا ہے۔ ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ کہتا اور ہر ڈیزرٹ، ہر ریگستان، ہر صحرا کیا ہے، باغ کی طرح ہو رہا ہے۔ اس ہوا کی وجہ سے، باد بہاری جو بہار کے موسم میں ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے صحرا بھی جو ہے وہ باغ معلوم ہو رہا ہے۔ ہر چمن بہشت نظیر، اور کہتا ہر باغ مثل جنت کے باغ کے ہو رہا ہے، بہشت نظیر، بہشت کی مثال ہو رہا ہے، جیسے جو ہے وہ جنت کے باغ ہوں گے اس کی مثال جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ ہر ایک قطرہ شبنم گوہر کی طرح خوش آب۔ کہتا اور اس کی ہر ایک بوند ایسے چمک رہی ہے جیسے جو ہے وہ کوئی چمکدار موتی جو ہے وہ بڑا خوبصورت موتی چمکتا ہے، خوش آب، اچھی چمک والا موتی۔ تو کہتا ہے ہر ایک قطرہ شبنم، اس کا ہر ایک قطرہ ویسا لگ رہا ہے جیسے جو ہے وہ اچھی چمک والا موتی ہوتا ہے۔ ہر ایک گوہر شب چراغ پر تنویر۔ کہتا اور ہر موتی رات کے جو ہے وہ چراغ کی طرح چمک رہا ہے، پر تنویر، روشن، جیسے رات میں چراغ چمکتا ہے، اجالا پھیلاتا ہے۔ اب رات کا چراغ، چاند سب سے بڑا چراغ وہی ہے جو اندھیری راتوں کو روشن کرتا ہے۔ تو کہتا ہر ایک گوہر شب چراغ پر تنویر۔ کہتا ہے کرنوں سے، روشنیوں سے بھرے ہوئے جو ہے وہ شب چراغ کی طرح جو ہے وہ ہر ایک موتی چمک رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں جب ہم ملیں گے پھر اسی قصیدے کے کچھ شعر اور آپ کو پڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔